چوہی صاحب، آپ کی جماعت اس وقت حکومت کا حصہ ہے اور یقینی طور پہ آپ ہمیشہ عوام کی نبض کو جانچتے رہے ہیں، اور اب جب ہم عوام کو دیکھتے ہیں تو عوام دہائی دے رہے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل آپ کو نظر آتا دکھائی دے رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے ان تمام مسائل کا حل فریش الیکشن میں ہے؟ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا ان کا، یہ کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہے۔ مسائل تو جو اب انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، جو مہنگائی کا طوفان ہے اس طرح کا پہلے ملک میں کبھی آیا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ بے روزگاری کا آ جاتا ہے، کیونکہ اگر چیزوں کی کھپت کم ہو تو ساری پروڈکشن لائن اور وہ سارا پیچھے سے چین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ لوگوں پہ بوجھ بہت زیادہ، اتنا زیادہ کبھی ڈالا نہیں گیا نہ ڈلا ہے جتنا بوجھ ان پہ حالیہ قیمتوں کے بڑھائے جانے پہ پڑا ہے، اور وہ ہماری حکومت اور ہمارے اتحاد، حکومتی اتحاد کے دوران پڑا ہے۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، پر اب اس میں حل ایک تو ضروری نکالنا پڑے گا، وہ تو معاشی اور اقتصادی حل ہے۔ کسی طرح جو ایکسپرٹس اس وقت آگے ہیں اور جو ان قیمتوں کے بڑھائے جانے کی افادیت کی ضمانت بھی دیتے ہیں، ان کو ہی نکالنا پڑے گا کوئی حل۔ اچھا، یہ اعتزاز صاحب آپ نے جو بات کی کہ قیمتوں کو بڑھانے کی افادیت جو بیان کرتے ہیں اور مشکل فیصلوں کے فضائل جو بیان کرتے ہیں، مشکل فیصلے تو لے لیے گئے، لیکن جو ہمارے خادم اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جب یہ خادم اعلیٰ تھے پنجاب میں، جب یہ ہوتے تھے تو اس وقت ان کی کارکردگی اور ان کی جو ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں ان کی کافی زیادہ چرچا بھی رہا ہے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کی ذاتی جو استعداد کار ہے اس کا مسئلہ ہے، یا جو آئینی بحران، سیاسی عدم استحکام ہے وہی ان کی پرفارمنس پہ جا کے اثر انداز ہو رہا ہے؟ نہیں، ان کے بس کا بات کی بات نہیں ہے، یہ کام بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ ان کو بیچاروں پہ سارا ڈالیں تو وہ بیچارگی ہے ایک ان کی، کیونکہ کام یہ جو آن پڑا ہے، جو پہاڑ مسائل کا آن پڑا ہے، جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے کا اور اس کے ساتھ منسلک رہنے کا، اس کے پروگرام کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہمیں، اور وہ کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے ان منتقل ہو کے عوام پہ۔ تو کسی کو خوشی تو نہیں ہے، ہم سیاستدان ہیں، ووٹ لے کے آتے ہیں، عوام کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی اس کی تکلیف ہے، اور تکلیف خود براہ راست ہوتی ہے۔ ووٹ ہمارا ایک خسارہ ہوتا ہے بڑا ووٹوں کا۔ تو یہ جو خادم اعلیٰ اور خادم اعظم ابھی تک تو لوگوں کی خدمت قیمتیں بڑھا کر ہی کی ہیں انہوں نے، اور ان کے ایکسپرٹس ہیں، یہ منسٹری بھی ان کی، منسٹری آف فائنانس بھی ان کی پارٹی کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس ہے۔ تو یہ اب پلاننگ کا جو ہوا ہے۔ چوہی صاحب، آپ نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ ابھی عوام کے مسائل تو خاصے گھمبیر ہیں، لیکن انہی مسائل کے ساتھ جو جڑے مسائل ہیں وہ کہیں جو پنجاب میں ایک لمبے عرصے تک ایک آئینی بحران رہا، اور بلکہ وہ ایک سیریز کی شکل اختیار کر گیا۔ اب جو 2 دن پہلے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اور جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے دوبارہ 22 رن آف الیکشن جو ہیں وہ 22 جولائی کو ہوں گے، اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی بھی خوش ہو گئی، اس فیصلے کے بعد نون لیگ بھی خوش ہو گئی، اس فیصلے کے بعد پرویز الہی صاحب بھی خوش ہو گئے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سارے فیصلے میں آئین کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پنچایتی کردار ادا کیا ہے؟
پی ٹی آئی بھی خوش ہوئی ہو اور پرویز الہی صاحب بھی خوش ہوئے ہوں، آئین کے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے صاحب کو، اس وقت وہ حمزہ ہے، اور اگر یہ پرویز الہی کو نامزد کر دیتے ہیں عدالت تو اور یہ پنچایتی طور پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پرویز الہی ہو جائے، ایک ہے کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تو کینڈیڈیٹ ہے، تو یہ بالکل آئین کے مطابق نہیں ہے. آئین میں ایک بنیادی اس کے لیے ایک خاص شک ہے، وہ آرٹیکل 133 ہے جس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی رہی، پر اب میں تو بحث نہیں کر رہا تھا کہ وہاں کرتا. آرٹیکل 133 فیصل بڑے واضح تو چھوٹا سا آرٹیکل ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کوئی وزارت اعلیٰ کا منصب خالی ہو تو جو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھا اس کو گورنر استدعا کر سکتا ہے کہ آپ یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں وزیر اعلیٰ ہو جائے، اور وہ گورنر کر سکتا ہے، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو جو کہ پہلے وزیر اعلیٰ رہا ہو، وہ حمزہ نہیں تھا، حمزہ تو کبھی وزیر اعلیٰ ہوا ہی نہیں. حمزہ کو 188 ووٹ چاہیے تھے، اگر وہ 13 اپریل کو 186 ووٹ دے لیتا تو وہ پار تھا. اب اس کو 186 نہیں ملے. ووٹنگ پروسیس آن تھا، ووٹنگ پروسیس میں اب رن آف پول ہونا تھا. اب رن آف پول جب ہو رہا ہے، جب ووٹنگ پروسیس ہی ہو رہا ہے، ووٹنگ کی ابھی کاروائی جاری ہے، تو اس دوران تو آپ کسی کو کرسی اس پہ نہیں بٹھا سکتے نا، وہ ایم این اے کی ہو، ایم پی لیکن اے اس کی میں ہو. چوہدری صاحب قطع کلامی کی معافی ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ بھی ہے، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی پٹیشن تھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ کا عمل ہوا ہی نہیں، اور اس کی وہ توجیحات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اسپیکر جو تھا وہ اپنے ڈائز پہ نہیں تھا، گیلری سے انہوں نے سارا اس کو پریزائیڈ کیا، پھر پولیس کو یہاں بلا لیا گیا. اب اگر پرویز الہی صاحب کی پٹیشن کو دیکھا جائے، جب ووٹنگ پروسیس ہی نہیں ہوا تو پھر رن آف الیکشن کیسے ہو گیا، اس کی وہ کیسے ہو جائے گا؟ نہیں، وہ پرویز الہی کی بات بھی درست نہیں ہے. گورنر سیشن کہیں بھی بلا سکتا ہے، گورنر کو اختیار ہے آرٹیکل 109 کے تحت کہ وہ اسمبلی کے باہر وہ ایوان اقبال میں بلا لے سیشن. اس میں صرف یہ تھا، میں نے تو اسی وقت کہا کہ جا کے پرویز الہی کو پریزائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ گورنر سیشن جہاں چاہے بلا سکتا ہے، لیکن گورنر اسپیکر کو یا جس نے صدارت کرنی ہے اس سیشن کو، اس کو نہیں تبدیل کر سکتا یا اس کو نہیں کر، وہی رہے گا سیشن. اسپیکر پرویز الہی کو چاہیے تھا وہاں جا کے ادھر ایوان اقبال میں جا کے پریزائڈ کرتا، پہلا حکم دیتا کہ کاروائی چلے گی آگے اگر چیف سیکرٹری اور آئی جی پیش ہوں گے، اس کے بعد میں آگے کاروائی کروں گا، پہلے وہ پیش ہوں. اتنی طاقت تھی اس کی بات میں، اور وہ گورنر کے حکم کی عدم عدولی بھی نہیں کہ کر رہا تو ہوتا، اور وہاں سے شروع کرتا، کہتا لاؤ جی پہلے وہ آئے پھر یہ کاروائی شروع ہوگی. باقی اب گورنمنٹ کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی، کیونکہ اسپیکر چاہے اسمبلی ایوان اقبال میں بلائی جائے، چاہے گورنر ہاؤس میں بلائی جائے، چاہے اسمبلی کی بلڈنگ میں بلائی جائے، چاہے مری میں بلائی جائے، وہ اسپیکر نے پریزائڈ کرنا تھا اور اس پہ کوئی کنٹرول کرنا تھا. پر یہ ادھر گئے نہیں، یہ اپنا بنا کے بیٹھ گئے. تو مطلب اچھا خیر، اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پرویز الہی کے اس اعتراض کا میں اتنا اس کو نہیں اہمیت دیتا، پر میں یہ سمجھتا ہوں بڑی واضح طور پہ کہ یہ پچھلا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ تھا بزدار. یہ گورنر کو کے لیے لازم تھا کہ وہ بزدار کو کہتا کہ درخواست کرتا کہ آپ آ کے پریزائڈ کریں. لیکن جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے حمزہ صاحب کو کہ آپ تب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے، تو پھر گورنر کیسے حکم دے سکتے ہیں؟
نہیں یہ تو سپریم کورٹ کا تو یہ فیصلہ غلط ہے نا، یہ تو پنچایتی فیصلہ ہے، آئینی تو نہیں ہے۔ آئین تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آرٹیکل 133 کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 133 کہتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ تھا پہلے اس کو درخواست کر سکتا ہے گورنر کے وہ وزیر اعلیٰ رہے، اور اور اسپیکر جو ہے وہ اسپیکر تو رضائی نہیں رہنا تھا، وہ جہاں بھی بلائے اجلاس اس نے وہاں جا کے اس پہ پریزائڈ کرنا ہے۔ جی اچھا، اب جو چوئی صاحب آپ یہ بتائیے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پنجاب میں اس وقت ضمنی انتخابات کا ماحول ہے، 20 حلقوں پہ انتخابات ہونے ہیں اور یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب اکثریت جو جامع اکثریت ہے وہ کس کی ہونی ہے پنجاب میں، تو اوورآل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اپنے 20 کے 20 لوگ جو جن نشستوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں وہ واپس لا سکتے ہیں، یا 50-50 کمپٹیشن آپ کو لگ رہا ہے، یا حکومتی جماعت جو ہے اس کی برتری رہے گی؟ یہ پی ٹی آئی نے جو بدقسمتی سے اسٹیکس اپنے کھیلے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب 20 میں سے کم از کم 17-18 تو لے نا، تو کہے کہ جی میں ہماری دیکھیں جلسے ہی صرف نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور یہ لوگوں نے نوٹوں کو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ منحرفین جو ہے یہ ان کو سزا دی ہے لوگوں نے۔ لیکن اگر وہ نہ ہوئے اتنے تو پھر تو بہت امبیرسمنٹ ہوگی پی ٹی آئی کو۔ جی اچھا چوئی صاحب، جو گزشتہ روز بشرا بی بی کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کو ہدایات دے رہی ہیں، آپ کی نظروں سے بھی وہ گزری ہوگی، آپ نے بھی وہ سنی ہوگی، ایک تاریخ ہے پاکستان میں آڈیو لیکس ہونے کا، ایک پورا سلسلہ رہا ہے۔ فی زمانہ جو سیاست چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیک پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو متاثر کر پائے گی، اور پھر جو نون لیگ الزام لگاتی تھی بشرا بی بی بھی کہ وہ ایک سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں اور پھر اس کی آڑ میں وہ پیسہ بھی بنا رہی ہیں، تو یہ آڈیو اگر صحیح ہے تو اس بات کی پھر تصدیق ہو رہی ہے؟ دیکھیں آڈیوز تو ابھی تک تو بظاہر لوگوں نے کوئی اتنا اہمیت دی نہیں۔ آڈیوز آئی ہوئی ہیں اس کی مریم نواز کی، اتنی آڈیوز کی کیا اس کی آڈیو ویژول ہے کہ میرے پاس اور بہت سارے ثبوت ہیں بلیک میلنگ کے لیے۔ اس کی وہ ہے کہ میرے والد کے پاس، میرے پاس کیا پاکستان میں کیا، یا دنیا باہر کی دنیا میں کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد ہوئی ہے۔ کسی آڈیو نے کسی کو اثر کیا ہے؟ کسی نے مریم بی بی کو پوچھا مریم بی بی ہے تم نے یہ کیا آپ کہتی تھی؟ اور روزانہ ان کے اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں جو کہ بیانات اللہ تعلق کی مثال کے طور پہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ پھر آڈیو آتا ہے حمزہ شہباز شریف کا صاحب کا کہ جی کرپشن بڑی اچھی چیز ہے بچوں، کرپشن بڑی اچھی چیز ہے۔ کسی نے اثر لیا ہے؟ وہ آڈیو آیا ہے احسن اقبال کا کہ کرپشن کے دوران بڑی ترقی ہوتی کرپشن کے ساتھ۔ ایسے صاحب سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا بیان دے گا، پر وہ اس نے دیا ہے، اس کا آڈیو ہے، اس نے دیا ہے، اس نے ڈینائی نہیں کیا، تو اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ تو یہ میرا نہیں خیال یہ ڈان لیگز وغیرہ اتنا اثر کرتے ہیں ہمارے ماحول میں۔ بدقسمتی سے یہ صحیح بھی جو ہوتے ہیں، اب آپ کو یاد ہے وہ آڈیوز جو تھے سارے جو ملک قیوم پہ دباؤ ڈال رہے تھے جی، اور یہ اس میں شہباز شریف بھی تھے، اس میں خالد انور بھی تھے، اس میں احتساب الرحمان وہ کیا سیف الرحمان بھی تھے، اور میاں صاحب کے سارے، اور سزا تو اتنا اثر پڑا اس کا کیس پہ پڑا کہ کیس تو کیا تو میلا فائڈی ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ لوگ اس کا اثر اتنا نہیں لیتے، یہ میں آپ کو۔ اچھا چوئی صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیں،
جس شخص کی آڈیو لیک ہوتی ہے یعنی جو متاثرہ ہوتا ہے، آئینی قانونی اعتبار سے اس کے پاس کیا اپنے ڈیفنس میں کیا حل ہے، کیا چارہ کار ہے کہ وہ کس طرح اپنے دفاع میں جا سکتا ہے؟ اگر تو وہ ڈینائی کرتا ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے عدالت میں، حد تک عزت کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، فوجداری بھی مقدمہ کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو جج ارشد کی ویڈیو تھی جو مریم لے کے آئی تھی، وہ تو فیک تھی۔ وہ جو جسٹس چیف جسٹس نثار کی لے کے آئے تھے وہ فیک تھی۔ میں نے تو اسی وقت کہا تھا جس دن جج ارشد کی انہوں نے ویڈیو پیش کی، میں نے کہا اگر یہ درست ہے، فیک نہیں ہے اور اس میں کٹ اینڈ پیسٹ جاب نہیں کی ہوئی، تو کٹ اینڈ پیسٹ جاب بڑی مہارت سے کی جاتی ہے اور اس مہارت کو ایکسپوز بھی کیا جا سکتا ہے، بے نقاب بھی کیا جا سکتا ہے اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر تو ان کو اتنی یہ دلیری ہے کہ یہ درست ہے سارا کچھ، تو آج ہی گورنمنٹ جو ہے، یہ جو ہے مسلم لیگ یہ جا کے پیش کرے گی اس آڈیو کو، جی جو آڈیو ویڈیو کو، جیسے جج ارشد، وہ کیا تھا، ارشد ملک ان کے ویڈیو کو پیش کرے گی اور میاں صاحب کو رہا کرائے گی۔